دوستوں، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، عنوان یا ٹاپک ہے کہیں وہ میں تو نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ بادلوں کی گرج اور بارش کی تیز بوندوں میں سڑک کنارے ایک مجبور باپ اپنے آنسوؤں کو چھپائے بیٹھا تھا۔ سڑک خاموش تھی، سن سن ہوائیں چل رہی تھی، ہر کوئی اپنے آپ کو بارش سے بچاتا ہوا اس کے پاس سے یوں ہی گزر جاتا، لیکن وہ باپ یوں ہی اپنی سوچوں کی لہروں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ اسی سڑک پر اس مجبور باپ کا بہت ہی پرانا اور وفادار دوست اسے دور سے پہچانتا ہوا اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی آفتاب، سب خیریت تو ہے؟ اتنی تیز اور طوفانی بارش میں تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تو بیمار ہونا چاہتا ہے؟ آفتاب نے اپنے دوست کی آواز سن کر اپنی جھکی ہوئی گردن کو اوپر کی طرف اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو آنسوؤں کی بارش سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ نہیں یار اسلم، بس آج دل ہوا کہ تھوڑا بارش میں بھیگ کر بارش کا مزہ لیا جائے۔ اسلم نے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر واقعی تو بارش کا مزہ لے رہا ہوتا تو تیرا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن تیرا چہرہ تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ تو کسی بات کو لے کر بہت پریشان ہے۔ کیا ہوا یار؟ مجھے تو بتا کیا بات ہے، کم از کم مجھے بول کر تیرے سینے کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھ جا، کیونکہ تو پورا بھیگ چکا ہے۔ چل ہم اس چھت کے سائے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، چلنا یار۔ اسلم کے بار بار کہنے پر آفتاب کانپتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اسلم کے ساتھ چھت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسلم نے کہا، ہاں یار اب بتا کیا بات ہے، تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے آفتاب اپنے دوست اسلم سے کہنے لگا، گزری ہوئی رات سے میرے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، اور اسی طوفان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اللہ کی رحمت یعنی بارش میں بھیگ کر اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا۔ اسلم نے کہا، ہاں ٹھیک ہے یار، لیکن خود کو بھی سنبھال، بتا اب کیا بات ہے؟ آفتاب نے کہا، کل رات کام سے گھر پہنچتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں مجھے میری بیوی اور بیٹی کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر رک کر میں ان کی آوازوں کا پیچھا کرتا ہوا ان کے کمرے تک جا پہنچا، اور کمرے کی دیوار کے کنارے کھڑے ہو کر میں ان دونوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننے لگا۔ میں نے سنا میری بیوی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور میری بیٹی اسے دلاسا دیتی اور سمجھاتی جا رہی تھی کہ امی آپ اتنا مت سوچیے، آپ مت روئیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میری بیوی اپنی روندی آواز میں اسے کہتی جا رہی تھی، بیٹا ہمیں معاف کر دے، تیرے ساتھ کی تیری عمر والی ساری سہیلیوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن تو اب تک کنواری بیٹھی ہے۔ تیرے ابو کو اور مجھ کو تیری بہت فکر کھاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس عزت، شرافت اور ایمانداری سب کچھ ہے، بس مال کی کمی ہے۔ تیرے ابو دن رات محنت کر کے پائی جوڑ رہے ہیں تاکہ تیرے لیے جہیز کا انتظام کر سکے اور ہم تیری شادی کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، لیکن گھر کے خرچ اور دوسری ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ ہی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم تیرے جہیز کا انتظام کب کر پائیں گے۔ اے میری پیاری بیٹی، تو ہمیں معاف کر دینا۔ سماج کی بنائی ہوئی ان رسموں نے ہماری پھول جیسی بچی کو مرجھانے پر مجبور کر دیا ہے، اب کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اتنا کہہ کر میری بیوی اپنے جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے میری بچی سے لپٹ کر خوب روتی جا رہی تھی، اور میری بچی اس وقت بڑوں کی طرح سمجھداروں والی باتیں کرتے ہوئے اپنی ماں کو سمجھاتی جا رہی تھی کہ امی آپ چپ ہو جائیے، اس میں ابو کی اور آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ دونوں نے مجھے اتنے لاڑ پیار سے پالے اور مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے، پھر آج کیوں آپ اتنا رو رہی ہو؟ آپ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ آپ آج اتنا کیوں پریشان ہو؟
آپ کے رونے سے سماج کی بنائی ہوئی رسم و رواج اور لڑکیوں کے مائکے سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد کم تو نہیں ہو جائے گی نا؟ انہی رسموں و رواج اور جہیز کی لین دین کی وجہ سے کئی ذہین لڑکیاں اور عزت دار گھرانے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن سماج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے اور شاید ایسا ہی رہے گا۔ خواہ ان باتوں کو سوچ کر ہمیں اپنی طبیعت اور وقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ابو اور آپ ہی میری دنیا ہو، آپ دونوں ہی میرا سنسار ہو، آپ دونوں ہی میری خوشیاں ہو۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں آپ دونوں کی پریشانی کی وجہ بن گئی ہوں۔ اب آپ رونا بند کر دیجئے۔ ابو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ہم دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ میری بیوی اور بچی کی باتیں سن کر میں کانپ رہا تھا، اپنی آواز کو دبا کر دیوار کو ٹیک لگائے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر گھر سے باہر نکلا اور کچھ دیر بعد گھر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے داخل ہوا جیسے میں ابھی کام سے لوٹا ہوں۔ پھر دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور سونے چلا گیا، لیکن پوری رات میری بچی کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں آپ دونوں کی پریشانی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں بے قراری کے عالم میں کروٹیں بدلتا رہا اور جاگتا رہا۔ آفتاب کی باتیں سن کر اسلم کی آنکھیں بھی بھر آئی اور وہ بھی روتی آواز میں آفتاب سے کہنے لگا، یار تیرا بہت شکریہ۔ تیری بیوی اور بچی کی باتیں سن کر میری بھی آنکھیں بھر آئی اور میری بھی عقل پر پڑے ہوئے پردے کھل گئے، کیونکہ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے مالدار لڑکی تلاش کرنے والا تھا تاکہ مجھے بھی خوب بھر بھر کر جہیز ملے۔ یار تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنے خود غرض اور لالچی بن جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیچارے لڑکی کے ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا یا اپنے آنگن کا پھول ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی سے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اوپر سے ہماری جہیز کی ڈیمانڈ اور مانگ انہیں مار ہی دیتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دین اور اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لڑکی والوں سے جہیز مانگنا تو دور کی بات، ہمیں تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اسلام تو اسلام ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ وہ لڑکی والوں سے جہیز مانگے۔ چل یار میرے گلے لگ جا اور رونا چھوڑ، کیوں نہ ہم دونوں سمدھی بن جائیں۔ سماج کو نہیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو تو بدل ہی سکتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سماج کا سوچ کر کہ سماج بدلے گا تب ہم بدلیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم بھی اسی سماج کا ہی حصہ ہے۔ سماج بدلے یا نہ بدلے، اگر ہم اپنے اندر برائی کو اچھائی سے بدلنے کا ہنر پیدا کر لیں گے تو آہستہ آہستہ اچھوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور سماج بھی بدلتا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ میسج یا پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی سوچ یا ضمیر کو بدل دے۔ اور ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں اور اس انداز کی کہانیاں اچھی لگتی ہو تو ہمارا ساتھ دیجیے، اس میسج کو اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے کمنٹس اور سبسکرائب کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ سماج کے سلگتے سوالوں کو کہانی کے انداز سے پیش کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، خود کی اور سماج کی اصلاح کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔